آدمیوں کو حکم ہوگا جہنم میں ڈال، ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک تھوڑا سا جا کے پیچھے مڑ گئے، پھر اگر جائے گا پھر اینج دیکھے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان دونوں کو بلاؤ، ہم آ جائیں گے۔ تو اللہ کہیں گے ہمیں تو دوڑ کیوں لاتا نہیں پتا تو وقت ہوتے کیوں دوڑے ہیں؟ تو کہے گا یار ساری زندگی تیری کوئی نہیں مانی، میں نے کہا آج ہی مان لوں شاید تو مہربان ہو۔ اچھا دوسرے سے کہے گا تو پیچھے مڑ کی بھی نہ ہو، وہ کہے گا یا اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا تو بڑا مہربان غفور و رحیم ہے، تو میں پیچھے مڑ دیکھتا تھا کہ ابھی مجھے واپس بلائے گا، ابھی مجھے واپس بلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں نے مجھے خوش کر دیا، جاؤ جنت۔ تو بہانے جنتی جا رہے ہوں گے، ادھر جہنمی کھڑے ہوں گے، تو ایک آدمی کہے گا بھائی صاحب ہاں جی جنتی آپ مجھے پہچانتے ہو؟ کہو ایک دن آپ کو وضو کی ضرورت پڑی تو آپ کے پاس پانی نہیں تھا، میں نے آپ کو وضو کرایا تھا، کوئی میری سفارش کرتے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھے اپنی ایک نیکی یاد دلائی ہے، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں چلا جاؤں یہ جہنم میں جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چل اس کو لے چلو۔ اویس کرنی کا نام آپ نے سنا، ٹھیک ہے؟ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عمر سے، اویس عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا مدینے سے، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قبیلہ ہوگا مراد، اور اس کی شاخ ہوگی قرن، جس کو ہم کہتے ہیں اویس کرنی، اس کی شاخ ہوگی قرن، رنگ کا ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ، اور ایک سفید نشان اس کے جسم پر ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم نے اور علی نے دونوں نے اس سے دعا کروا، میرے رب کی قسم علی اور عمر کو اویس کی دعا کی حاجت کوئی نہیں تھی، ایک پیغام امت کو دینا تھا، ایک پیغام دینا تھا، جس لیے یہ اس سے دعا کروانی اس لیے کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا خوش کر دیا ہے، وہ جب ہاتھ اٹھاتا اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں ڈالتا، یہ ماں کا مقام ہائی لائٹ کرنے کا۔ 3 سال پہلے میں اویس کرنی کے گاؤں گیا جہاں وہ پیدا ہوئے، ان کے خاندان سے ملا، ان کے لوگوں سے ملا، کالے پہاڑ ہے، اس میں چھوٹی سی بستی ہے جس میں وہ پیدا ہوئے تھے، اب بھی وہاں کرنی لوگ ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ہر سال حج کرتے تھے، اویس 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 نہیں ملا، ایک سال سارے حاجی لائن حاضر کر دی، کھڑے رہو سب بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے رہو، بہت سارے لوگ کھڑے رہو، سارے بیٹھ جاؤ، مراد والے کھڑے رہو، تھوڑے سے رہو، سارے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہو، تو ایک آدمی بچا، صرف ایک۔ تو آپ نے فرمایا تو قرنی ہے کہ جی اویس کو جانتے ہو؟ میرا سگا بھتیجا، بھائی کا بھائی، لیکن وہ تو تھوڑا سا ہلا ہوا ہے، پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رونے لگے، کہا وہ نہیں تو پاگل ہے، ادھر ہے حج پہ آیا، کہیں آیا کدھر ہے؟ کہا جی وہ چلے گئے اونٹ چرانے نکل گیا عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی، وہاں دیکھا تو اویس درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے، یہ دونوں جا کے بیٹھ گئے، انہوں نے محسوس کیا 2 آدمی ہیں، تو انہوں نے نماز چھوٹی کر کے سلام کیا۔ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو میرے دوست؟ کہا جی مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر نے کہا بھائی سارے اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ یہ تو ان دونوں کو جانتے ہی نہیں تھے، پہلی دفعہ آئے۔ کہنے لگا آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میرے دوست یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب، اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر ویسے ہل گئے، کہنے لگے جی میں تو معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں۔ تو آپ نے کہا تو اویس ہے؟ کہا جی میں اویس۔ کچھا تو ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے کہ جی میں آپ کے لیے دعا، میں تو آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، ہے بھی نہیں۔ ساری دنیا کے اولیاء ابدال ولی ایک صحابی کے بعد
جس نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، اس کے برابر کو نہیں آ سکتا۔ اور پھر عمر جیسی ہستی اور علی جیسی ہستی، آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یہاں سینے سے لگا کر کہا علی تجھے خوشخبری ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ اور آپ مسجد میں انٹر ہوئے تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے، تو آپ نے ان دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے ایسے، تو سامنے صحابہ تھے، کہا مجھے دیکھ رہے ہو کہ دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا قیامت کے دن میں اس طرح اٹھوں گا کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں میرے عمر ہوگا، اور ہم ایسے تینوں اکٹھے قیامت کے دن اٹھائی جائیں۔ اور آپ نے کہا حج والے دن 9 تاریخ کو آپ نے کہا اس وقت میرا اللہ تمام صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنی بڑی ہستیوں کو کیا ضرورت ہے اویس کی دعا کی؟ ماں کا مقام بتانے کے لیے یہ ساری بات آپ نے فرمائی، دعا کروانی ہے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے وہ کر دیا ہے کہ جب آتے بات ہے یہ مقام جہاد سے نہیں ملا، تبلیغ سے نہیں ملا، ذکر سے نہیں ملا، تہجد سے نہیں ملا، تلاوت سے نہیں ملا، حج سے نہیں ملا، عمرے سے نہیں ملا، خرچ سے نہیں ملا، خیرات سے نہیں ملا، سخاوت سے نہیں ملا، جان دینے سے نہیں ملا، یہ ماں کی خدمت سے مقام ملا کہ عمر اور علی جیسوں کو کہا جا رہا دعا کروانا اس سے۔ اور وہ رو رہے ہیں کہ میں تھوڑا نوکر، میں میری مجال میں تھوڑے واسطے، کہا بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دعا کروانی، تو دعا کروائی، ان دونوں نے حضرت اویس سے دعا کروائی۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس رہو گے؟ کہ نہیں میں آپ کے پاس نہیں رہوں گا۔ کہاں رہو گے؟ کہا میں کوفے رہوں۔ تو آپ نے فرمایا کوفے کے گورنر کو خط لکھ دوں؟ تو کہا جی نہیں میں تو عام لوگوں میں رہوں گا، خط نہیں لکھنے۔ اگلے سال حج پہ لوگ آئے تو اپنے وہاں کے سردار سے پوچھا ابے کو اویس کی خیر خبر؟ کہا جی بہت برے حال ہے۔ ارے وہ بہت بڑے آدمی ہیں، اللہ کے نبی نے ہم سے کہا تھا کہ ان سے دعا کروانی ہے، جا کے ان سے دعا کروانا۔ یہ حاجی جب واپس پہنچے تو اویس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا تو دریائے فرات کے کنارے نفل پڑھ رہے تھے، جا کر بیٹھ گئے۔ اویس بھائی ہمارے لیے دعا کرو۔ لگا تم حج سے آئے ہو، تم کرو کہ میں کروں؟ کہ یا تو کر۔ کہنے لگے کہیں عمر سے تو ملاقات نہیں ہوئی، کہیں میرا پتہ تو نہیں چل گیا؟ ہاں جی عمر سے ملاقات ہوئی۔ تو ان کے لیے دعا کی اور اپنا بوریا بستر اٹھایا اور کوفہ چھوڑ کے بصرے چلے گئے کہ اب میری یہاں مشہوری ہو جائے گی شہرت سے بچنے کے لیے۔ اب ایک اور حدیث سنا، میرے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اویس بھی جا رہا ہوگا، دروازے کے قریب اللہ فرمائیں گے باقی سب کو جانے دو، اویس کو روک لو۔ تو وہ اویس پریشان ہو جائیں گے کہ ہوئے تھے آتے کیوں رکاوٹ بن گئی، دروازے پہ آگے کیا رکاوٹ ہو گئی؟ تو کہیں گے یا اللہ آپ نے مجھے کیوں روکا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں گے، مجرم۔ کہیں گے اویس تو نے مجھے خوش کیا ماں کی خدمت کر، کیا کہا ماں کی خدمت کر کے، جو بیچاری مائیں ذلیل ہو رہی ہو، یہاں زیادہ ہوتی ہیں پاکستان میں کم ہوتی پر ہوتی وہاں بھی۔ اسی سفر میں کتنی ماؤں کے اتنے پرچے آئے کہ میرا بیٹا شراب پیتا اور پھر مجھے گالیاں نکالتا، بھر گئے میری جیب میں پرچوں سے، کیونکہ مستورات بھی بیان میں آتی تھی، تو ہر بیان میں کوئی نہ کوئی پرچہ آیا کہ میرا بچہ مجھے گالیاں نکالتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، پھر مجھے گالیاں نکالتا ہے۔ تو یہاں زیادہ ذلیل ہے، ہمارے ہاں بھی کوئی کم ذلیل نہیں ہے، کوئی قسمت والی ماں ہے جس کو فرما بردار اولاد ملتی ہے، تو اللہ فرمائیں گے اویس تو نے مجھے بہت خوش کیا ماں کی خدمت۔ دیکھیے جہنم کے لوگ کھڑے ہیں تو انگلی کا اشارہ کرتا جا، اللہ
जिधर जिधर तेरी उंगली का इशारा होगा उधर उधर लोगों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल देना। आज मैं तेरी तोफैल लाखों आदमियों को जन्नत में पहुंचाऊंगा। अदद रबिया व मुदर, लाखों का लफ्ज नहीं आता, रबिया व मुदर अरब के दो कबीले अपनी तादाद में सबसे ज्यादा थे। तो अल्लाह ताला कहेंगे अवैस आज तेरी तोफैल जितना रबिया और मुदर दो बड़े कबीलों के लोग हैं उतने मुजरिम आज तेरी तोफैल जन्नत में डाल। सुभान अल्लाह। मेरे रब ने मकाम बख्शा कि उमर और अली से कहा जा रहा है दुआ करवाना, और जन्नत के दरवाजे पर खड़ा करके फरमाया जा रहा है पीछे नजर दौड़ा, देख जितने जहन्नम के लोग खड़े हैं, इशारा कर तेरे तोफैल आज रबिया और मुजर की तादाद के बराबर लोगों को जन्नत में डाल। एक और वाक़या भी सुना, आपने फरमाया मैं आज रात जन्नत में गया। एक तो मेराज है जो जागते हुए ख्वाब में तो बहुत दफा हुआ, आज रात में जन्नत में गया। मैंने आवाज सुनी कुरान की तिलावत। मैंने पूछा ये कौन तिलावत कर रहा है? उनका जी ये हारिसा बिन नोमान है। आपने कहा हारिसा बिन नोमान वो तो मदीने बैठा है। देखो आपको सुनाने के लिए माइक लगा हुआ है ऊपर, थोड़े से लोग और हारिसा की आवाज जन्नत में जा रही है और मदीने बैठे हुए हैं, 7 आसमान पार करके आवाज जा रही है। वो कैसे पूरी जन्नत में उसकी आवाज क्यों आ रही है? कि या रसूल अल्लाह उन्होंने माँ की ऐसी खिदमत की है कि अल्लाह ताला ने खुश होकर कहा है हारिसा जब कुरान पढ़े सारी जन्नत को सुनो, सारी जन्नत को सुनो। अच्छा कैसी खिदमत करते थे? माँ की कैसी खिदमत करते थे? उनके कपड़े बीवी से नहीं धुलाते थे, खुद धोते थे। हम लोग अपनी बीवियों पे डंडा चढ़ा के खड़े थे, मेरी माँ ने कपड़े दो, मेरी माँ ने रोटी पका, मेरी माँ ने चाय बना के दे। आपकी बीवी की जिम्मे आपकी माँ की खिदमत नहीं है, मेरे जिम्मे मेरी माँ की खिदमत। मेरी बीवी के जिम्मे मेरे बाप की खिदमत नहीं है, मेरी माँ की खिदमत नहीं है, मेरी बहन भाइयों की खिदमत नहीं है। लेकिन ये बर्र सगीर के मुआशरे का जुल्म है कि आने वाली बच्ची टुकड़े टुकड़े हो जाती, पिस के रह जाती, और एक जुल्म और सितम की चक्की में वो कीमा बन जाता। सास का जुल्म, ससुर का जुल्म, खामिद की बहनों का जुल्म, भाइयों का जुल्म, ताने बोलियां। उस बेचारी ने बच्चे क्या पालने हैं, वो तो रोते रोते जिंदगी गुजार देता। मेरे जिम्मे है माँ की खिदमत, मेरी बीवी के जिम्मे नहीं है। पूछो मुफ्तियों से माँ के लिए क्या करते थे? सालन खुद बनाते थे, आटा गूंथते थे, रोटी पकाते थे, फिर थाली में प्लेट में रखकर माँ को सामने बिठाकर खुद खिलाते भी खुद, और माँ को तेल लगाते, कंघी करते, जुएं निकालते। और कभी अम्मा कोई काम कह देती और समझ में नहीं आया तो ये नहीं कहते थे माँ जी किया जाए, अपनी बीवी को बाहर बुलाकर कहते माँ जी ने क्या कहा मुझे समझ में नहीं आया। एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलां कसाई तेरा जन्नत का साथी। तो मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सोच में पड़ गए कि कसाई से मूसा जोड़ के में बैठ फलां मुजाहिद, फलां आलिम, फलां वली अल्लाह वो तेरा जन्नत का साथी, कसाई तेरा साथी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पता पूछा और पहुंच गए। तो वो गोश्त की दुकानों में एक दुकान, उसके बीच में बैठा चौकड़ी मार के अपना बेची जाते थे, टुकी जाते। कोई मूसा अलैहिस्सलाम को स्पेशल चीज नजर नहीं आई। जब शाम को वो चलने लगा, जब वो उसका गोश्त खत्म हो गया तो उसने एक टोटा थैले में डाला और चल पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चलता। वो घर पहुंचा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आ जाऊं? कभी आ जाओ। उसने वहां जाके क्या किया, रोटियां बना के हांडी चढ़ा दी।
پھر آٹا نکال کے گوندھا، اس کو نرم ہونے رکھا، سالن تیار کیا، پھر روٹی تیار کیا، ٹرے میں رکھا۔ ایک عورت اس طرح پڑی تھی، اس کو جا کے ہلایا، ماں جی آنکھ کھولی، ایک ہاتھ سے اٹھایا، سہارا دیا، دوسرے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا، کھلاتا رہا، کھلاتا رہا۔ تو اس نے یوں سر ہلایا کہ مطلب میری بس، تو اس کا منہ صاف کیا اور اس کو سہارا دے کے لٹانے لگا تو کچھ بڑبڑائی۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا فاصلے پر تھے، سن نہیں سکے کیا کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، اور میں جب صبح جاتا ہوں نا کام پر تو اس کے سارے خدمت کر کے روٹی پانی کھلا پلا پھر میں جاتا ہوں، پھر جب شام کو واپس آتا ہوں تو پہلے میں اس کی یہ خدمت کرتا ہوں۔ بیوی سے نہیں کہا، خود کیا۔ ہم اپنی بیویوں کو کتنا ذلیل کرتے ہیں، اور 99% جو ساس ہے وہ نیگیٹو ہے اور ظالم ہے۔ 99% ساس نیگیٹو ہے اور ظالم ہے، اور ہمارے بچوں کو ہوش نہیں کہ میری ماں ہے، میری ماں ہے۔ ماں کی وجہ سے بیوی کو تباہ نہ کرو، اور بیوی کی وجہ سے ماں کو تباہ نہ کرو، اس میں بیلنس کرو۔ بیوی کے عشق میں ماں باپ ذلیل نہ ہو، اور ماں باپ کے عدم میں بیوی ذلیل نہ ہو۔ یہ دونوں نوحے میں سن رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں، دکھ سے بول رہا ہوں۔ کہا جی میں شام کو پھر اس کی خدمت کرتا ہوں، اب بچوں کو بعد میں دیکھتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ لٹا رہے تھے۔ کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی جب بھی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا۔ میں تو جی کمی کسائی تھے موسیٰ کلیم میرا رکھی جوڑ ہے۔ میں کہا پترا تیرا جوڑ بنا چھڑے تیرے تھے۔ تو خیر بہت سی باتیں آپ کو بتا دی، جی میں آئے تو کر لینا۔ ماں باپ زندہ ہیں دعا دو، فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ جایا کرو، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ جو بچہ پڑھے گا وہ اتنا طاقتور ہو کے ماں باپ کو لگے گا، اگر وہ فوت ہو چکے ہیں کہ ہمارے ہاں تو قرآن بھی مل جاتا ہے نا جی، مدرسوں میں چلے جاؤ جی قرآن دے بھائی، لو جی 100 قرآن لے جاؤ، لو جی 50 قرآن لے جاؤ۔ اتنی حماقت ہے، مولوی صاحب ذرا چھوڑا نو گل دے جی ماں جی واسطے قرآن پڑھانا ہے۔ چھوڑا دی ماں تو نہیں مری، میری ماں مری۔ ہمارے ایک رشتہ داروں کے نا وہ تھا ختم والدہ فوت ہو گئی، تو میں بھی گیا ہوا تھا، تو بچے باہر بیٹھے سگریٹ پی رہے، اور مدرسے کے بچے بلائے ہوئے تھے کمرے میں قرآن پڑھنے کے لیے۔ میں کہا چلو میں میرے نان کے چوئی، میں کہا چلو میں بھی تھوڑا قرآن پڑھ لوں۔ میں جا کے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ بچے قرآن نہیں پڑھ رہے۔ میں نے جب دیکھا تو نیچے ایک چھوٹا سا ریڈیو پڑا تھا، اس میں انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا، اس کی کمنٹری چلتی اور وہ سارے وہ سن رہے تھے، اور جب ان میں سے کوئی آ جاتا تو شروع ہو جاتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ جب وہ چلے جاتے کیڑا آؤٹ ہوئے، کتنے سے گور ہوئے۔ 1 گھنٹہ یہ تماشا ہوتا رہا اور میں بیٹھا دیکھتا رہا۔ 1 گھنٹے بعد جا کر کہنے لگی قرآن مک گیا، وہ کمنٹری مک گئی آئی تھی۔ ہوں کی ثواب گیا اما نو کمنٹری دا ثواب گیا، قرآن دا ثواب تو نہیں گیا، کیونکہ اس پاگل نے خود ماں کے لیے پڑھنا تھا، اس نے ماں کے لیے بھی کرائے پہ قرآن لے لیا۔ زندہ ہیں دعا لو، مر گئے ان کے لیے ان کی قبر پہ نہیں جا سکتے ہو، یہاں کی زندگی بہت تیز ہے، کبھی تو جایا کرو، کسی ویکنڈ پہ چلے جایا کرو، کسی اتوار پہ چلے جایا کرو، کسی ہفتے کو چلے جایا کرو، مہینے بعد 2 مہینے بعد سال میں 1 دفعہ سے، کہ یہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ قبریں پھٹیں اور لوگ نکلے، اور کوئی
وہ چیز ایسے اٹھا رہے ہیں، ایسے اٹھا رہے ہیں، ایسے اٹھا رہے ہیں۔ ایک آدمی نکلا اور جا کر ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ یہ اس کے پاس آ کر کہتے ہیں بھئی آپ کون لوگ؟ وہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ جو رشتہ دار ثواب بھیجتے ہیں یہ وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ کہ تم کیوں نہیں اکٹھا کر رہے ہو؟ کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، ایک قرآن روزانہ ختم کر کے مجھے بھیج دیتا ہے، تو میں نے پرچون دی لوڑ نہیں رہ جانے میرا تھوک دا کام۔ کہ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ اس کی مٹھائی کی دکان ہے بازار۔ آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی تو پہنچ گئے، بازار کھلا، دیکھا تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا اور مٹھائی بیچ رہا اور ہونٹ ہلیں، پہلے اس کو نا چیک کرتے رہے، پھر اس کے پاس آئے، بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ وہی نام تھا جو خواب میں سنا۔ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ جو قرآن پڑھا۔ کتنا پڑھتے ہو؟ ایک ختم روزانہ پڑھتے۔ کیا کرتے ہو؟ کہ والد کو ایصال ثواب کرتا۔ کہ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ کہ وہ میرے لیے بہت کچھ چھوڑ گیا، میں چاہتا ہوں میں بھی اس کے لیے کچھ حصہ بنتا ہوں۔ تو یہ والدین کے حقوق میں سے کہ اگر وہ چلے گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب۔ ہمارے نا ایک فیملی تھی، 22 سال سے ان کے گھر میں مجرا بھی ہوتا تھا، جوا بھی ہوتا تھا۔ تو میں نے سلام دعا پڑھائی اور آہستہ آہستہ اللہ نے فضل فرمایا، سارے توبہ کر گئے۔ تو کہنے کہ ہمیں حج پہ لے چلو، حج پہ لے گیا، کہ 92 کی بات۔ تو میں منا میں سویا ہوا تھا، تو میں نے ان کے باپ کو میں نے خواب میں دیکھا، تاکہ میرے بیٹوں کو کہہ دیں کہ تمہاری نیکیاں مجھے پہنچنا شروع ہو۔ یہ میں نے دیکھا کہ میرے بچوں کو بتا دیں کہ تمہاری نیکیاں مجھے پہنچنا شروع ہو۔ تو بھائیو، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے۔ اس کا میں نے چند گوشے آپ کو بتائیں۔ آپ ایک مکمل اور کامل اور اکمل اور اعلیٰ اور حسین ترین زندگی لے کر آئے۔